السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے محترم واجب القدر اور واجب التعظیم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آج 8 جنوری 2021 چک نمبر 181 بھوجیاں کے اندر خطبہ جمعۃ المبارک کی مقدس و مطہر حاضری کا موقع محترم بھائی نواز صاحب اور بھائی ناصر صاحب کے توسل سے اللہ نے خطبہ جمعۃ المبارک پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام میرا اور آپ کا اس مقدس مقام پر جمع ہونا اور خطبہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی ادا کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور دوسری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مسجد کو بہت جلد اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے، کیونکہ مسجد زیر تعمیر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کی جو تعمیراتی سلسلہ ہے اللہ بہت جلد کامیاب و کامران کر دے۔ آئیے دعائیہ کلمات کے بعد تیسری گزارش، خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ جمعہ دیتے تو کھڑے ہو کر دیتے تھے، اللہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، اللہ کہ کوئی، پھر انسان بیٹھ کے دے سکتا ہے۔ میرے پٹھوں کا مسئلہ ہے اور کچھ کمزوری ہے جس کی بنا پہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو میرا یہ عذر ہے، اس بنا پہ میں بیٹھ کے خطبہ جمعہ دے رکھا ہوں۔ تو آئیے، جمعۃ المبارک کا وقت قلیل ہوتا ہے اور عنوان طویل ہوتا ہے، چند گزارشات میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ آئیے پھر دعا کر لیتے ہیں کہ جو میں بیان کروں، مطلب کہ اللہ مجھ سے بیان جو کروائے، میرے سمیت اللہ سبنا بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن اور حدیث کا پیغام جہاں جہاں تلک جائے گا،
جو بھائی سنے گا اللہ سبنا کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ جو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر قرآن اور حدیث کا پیغام جو آپ کو ملے گا، اس کو آپ آگے دوسرے بھائیوں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیوں، رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اللہ نے یہاں خطاب کن لوگوں کو فرمایا؟ ایمان والوں، جو مومن ہیں ان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ مومنو، میرے بندو، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بزرگوں، بھائیوں، باتوں کو سمجھنا کہ اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے دو حکم دیے ہیں۔ کتنے حکم؟ کہ اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کی بات کو مانو۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات نہیں مانتا تو پھر فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، پھر تمہاری زندگی کے کیے گئے اعمال جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے، اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ وَلَا تُبْطِلُوا، اور نہ آپ ضائع کریں۔ یہاں ایک بندے کو خطاب نہیں، جہاں وَلَا تُبْطِلُوا لام پیش والو جہاں وا جائے تو مفہوم جمع کا ہوتا ہے، مفہوم جمع کا ہوتا ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا، اور نہ آپ ضائع کریں کیا اعمالکم۔ اس میں جو قاف ہے نا، یہ ضمائر میں سے ہے، کمائر میں سے ہے۔ مطلب ہے خطاب کر کے اللہ نے حکم فرمایا کہ اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے، اس کے رسول کی اتباع نہیں کرو گے، اس کے رسول کی پیروی نہیں کرو گے، اس کے رسول کی بات کو فالو نہیں کرو گے، اس کے مقابلے کے اندر اپنے خواہشات کی پیروی کرو گے یا کسی اور کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارے تمام اعمال ہیں۔ اچھا، بات کو اس انداز کے ساتھ سمجھو کہ پولیس والے جو ہیں ان کی گاڑی کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے بھائی نواز، بھائی ناصر؟ کہ ہمیں انسان سے نفرت نہیں ہے، ہمیں انسان سے پیار ہے، مگر ہمیں نفرت ہے تو ان کے جرم کی وجہ سے ہے۔ تو جب انسان جرائم کا مرتکب ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، مجھے نا پنجابی صحیح طرح سے یہ سریا کی، ویسے تو میں بول لیتا ہوں لیکن دین کا پیغام دیتے ہوئے نا میری یہی زبان ہے، انشاءاللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔ بھائی ناصر صاحب نے بھی کہا انشاءاللہ آپ اپنے جو آپ کی روانگی والی گفتگو ہے آپ اسی میں بات کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اچھا، تو جب کسی انسان سے جرم ہوتا ہے تو پولیس پھر ہی آ کر پکڑتی ہے اور لے جاتی ہے۔ اب قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی، اب جو یہ مثال آپ کے سامنے جو بیان کی ہے اس کو بھی آپ ذہن نشین رکھیں، اور آئیے میں اب ان جرائم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میرے اندر اور یا ایمان والے ہر کلمہ گو کے اندر اگر یہ جرائم پائے جائیں تو پولیس والوں کو تو صرف نفرت ہے، اور اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کے امتی کہلاتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے اندر اگر ایسے جرائم پائے جائیں تو پھر اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کے رسول کا؟ آئیے پہلا جرم انشاءاللہ بحوالہ گفتگو کروں گا تاکہ اگر آپ گھر جا کر بھی تحقیق کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔
پہلا جرم یہ ہے کہ کسی کی بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکانا، یا پھر اس طرح سمجھو جو خاوند کے خلاف بیوی کو بران خیختہ کرتا ہے، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب اس میں اپنے دعوے کو کیسے سچ ثابت کرتا ہوں؟ اس طرح سمجھو کہ کوئی بندہ کسی دی بیوی نو ورغلاندہ ہے، یا کوئی بندہ کسی دے خامد نو ورغلاندہ ہے کہ تیری بیوی نہیں ٹھیک ہے، انہوں فیصلہ دے دے، ٹھیک، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب اپنے دعوے کو سچ ثابت کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر۔ اب دعویٰ آپ کو سمجھ آگیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا؟ اب سنیے دلیل، یہ پہلی دلیل سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، سنن ابی داود، اور حدیث کا نمبر کیا گئے 2175۔ توجہ کرنا انشاءاللہ، چاہے تھوڑی دیر ہی بیٹھو گے نا، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سنن ابی داود حدیث کا نمبر 2175، اور راوی کون ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور لوگوں 181 بھوجیہ کے غیور و جسور نوجوانوں، کون ابو ہریرہ جو 5374 حدیثوں کا راوی ابو ہریرہ؟ ہاں جی، تو دعویٰ میں نے پہلے دائر کیا ہے، حوالہ اب دے دیا ہے، راوی کا نام بتا دیا ہے۔ اب سنو اللہ کے رسول کا فرمان کہ جو روایت کرنے والا ہے، جس سے یہ روایت مروی ہے، یا یوں سمجھئے کہ جس انسان سے اللہ کے رسول نے سنا اور روایت کیا، اس کا نام ابو ہریرہ، ابو ہریرہ۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بیان کرتے ہیں۔ دعویٰ آ گیا بھائی ناصر، دلیل اب دینے لگا ہوں، حوالہ دے چکا ہوں۔ اب سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ، لیس منا، اب کسی عام بندے کی بات نہیں سنا رہا، یہ اس ہستی کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ، صاحب شریعت نبی کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں۔ سنیے غور سے بھائی ناصر، فرمایا لیسا منا من خبب امرأتن، توجہ، لیسا منا من خبب امرأتن علی زوجہا، علی زوجہا او عبدن علی سیدہی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ لیسا منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے، پہلا معنی۔ دوسرا معنی، وہ ہمارے دین پر نہیں ہے۔ تیسرا معنی، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ چوتھا معنی، جن اندر ایک جرم پایا گیا، وہ میرا امتی نہیں، میں اس دا نبی نہیں، میرا امتی نہیں، میں اس دا نبی نہیں۔ اور جرم کون سا ہے؟ لیسا منا من خببا، من جو کوئی بھڑکاتا ہے کسی کو، امرأتن کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف، امرأتن من خببا، لیسا منا من خببا امرأتن علی زوجی، ہاں اس کے خامند کے خلاف، یا پھر او عبدن، یا پھر کسی غلام کو، عبد کہتی ہیں غلام کو، علی سیدہی، یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکاتا ہے، او ساڈا امتی نہیں تو میں ہو صدا۔ اس حدیث دے اندر دو چیزاں بیان ہوئیاں نے، توجہ، جو خاوند کسی بیوی کے خلاف، جو خاوند کے خلاف بیوی کو بھڑکاتا ہے، وہ بھی ہمارے دین پر نہیں،
ہمارے حکم پر نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، گویا کہ وہ میرا امتی نہیں، میں اسدا ایک۔ اور دوسری بات کون سی بیان فرمائی؟ جو غلام کو اس کے آقا کے خلاف او عبدان علی سیدی ہی، آیا کہ میرا دعویٰ سچ ثابت ہوا کہ نہ ہوا۔ اچھا، عمل کے لیے کتنی حدیثوں کا ہونا ضروری ہے؟ ایک حدیث، ماشاءاللہ۔ اب میں دوسری حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ناصر صاحب، بھائی نواز صاحب، خاکوانی صاحب نے تو ایک ہی حدیث پڑھی تھی، اب دوسری حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ پہلے حوالہ سنو یار، مسند احمد، مسند میرا کم ہے تیرے سامنے شیشہ کھول کے رکھ دے منا، ٹھیک ہے نا؟ جیڑا اللہ نے پہلے حکم ایمان آلے نو فرمایا ہے، اور جہاں دے اندر ایمان دی رتی موجود ہے، ایمان دی رتی موجود ہے، وہ تو اللہ دے رسول دا فرمان سن کے اپنی اصلاح کرے سے۔ جہاں دے اندر ایمان دی قوت نہیں، تو جیڑا آکھے جی اللہ کے رسول کی بات کے خلاف میں نے اپنے امام کی بات کو ماننا ہے، تو پھر اون دی مرضی۔ کل قیامت آلے دن مڑ اللہ دا رسول آپ پہ پوچھ لے سی کہ کلمہ میرا پڑھدا میں تے آنکھیں کہ اور دل لگدا میں۔ ہاں، دوسری حدیث مسند احمد اور حدیث نمبر 9157۔ آئیے دوسرے اپنے دعوے پر دوسری دلیل کا حوالہ پیش کر دیا ہے۔ اب سنو کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا وَمَنْ أَفْصَدَ اِمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا، فَلَيْسَ مِنَّا۔ وَمَنْ أَفْصَدَ اِمْرَأَةً، جو کوئی فساد کرواتا ہے کسی امرا کے خلاف، بیوی کے خلاف، علی زوجہا، اس کے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے کسی کی بیوی کو، مثلا یار تیری بڈھی فلاں بندے نے کھڑی سی اتھے گلاں کر رہی سی، یار تو غیرت مند بندہ نہیں بندا، تیری اس علاقے دے اندر عزت ہے، لیکن تیری بڈھی فلاں بندے دے نال کھڑی سی، یعنی اس قسم دے حوالے نال اگر بھڑکائے تے خامند آ کے پھر اپنی بیوی نو ایو جی گلاں سن کے طلاق دے دیندا ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، او میرا امتی نہیں، میں اسدا نبی نہیں۔ آئیے اپنے دعوے پر میں نے دو احادیثیں پیش کی ہیں، اب ان دو احادیثوں کو بیان کرنے سے مسئلہ کیا نکلتا ہے، یا یہ دو حدیثیں میرے اور آپ کے ایمان کو کس قدر جھنجھوڑ رہی ہے، یا اس طرح کہو کہ دوسرا دو حدیثاں سنیں، ان دو حدیثاں جو توانوں کیا حاصل ہوئے ہے، جو حاصل ہویا ہے نا وہ ہن میں دسنا چاہنا۔ ان دو حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس فعل کبھی میں عام طور پر عورت کی سہیلیاں ہوتی ہیں، اس فعل کبھی کے اندر عام طور پر عورتاں دا بہت زیادہ کردار ہوندہ ہے، یا پھر بسا اوقات خاندان کے کچھ افراد یا دوسرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عورت کو اس کے خامند کے متعلق بدظن کرتے ہیں، اور بعض بد نصیب والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو بھڑکاتے ہیں اس کے خامند کے خلاف، اگر تینوں مارے کٹے تینوں خرچہ نہ دے وے چپ کر کے سامان چاہویں تو گھر لگی آویں۔ بعض بد نصیب ایسے والدین بھی ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ معاملہ نوبت طلاق تک آن پہنچ دیئے، نوبت طلاق تک آ کر پہنچتی ہے، اور اس عمل سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اس عمل سے شیطان آئیے جو دو حدیثاں پڑھنا، دو حدیثاں بیان کرن دے نال جے تواڈا دل نہیں نہ رجیا، مڑ تیسری حدیث ہی پیش کر دینا، حضرت جابر
عمل واسطے ایک حدیث ہی کافی ہوندی ہے، لیکن 1:03 ہو گئے تو انشاءاللہ 1:03 تے جماعت ہی کھڑی کرنی ہے، لا مڑ تیسری حدیث ہی پڑھدا پیاں۔ حضرت جابر اور نبی دے صحابی دا نا جدی بیٹھا رضی اللہ عنہ تے آکھنا فرض ہے نا۔ ہاں پہلے حوالہ سن لگو یار واتے نہ کھائے، مولوی آیا اس نے تیسری حدیث پڑھی ہے تو حوالہ کوئی نہ سنتا۔ اے مسلم دے اندر روایت موجود ہے، روایت کتھے مسلم دے اندر، مڑ حدیث دا نمبر ہی دس دے وہاں 2813 اے ان حدیث دا نمبر ہی دسی بیٹھا۔ او میرے برام میرے التوجہ کر، اللہ دے رسول دا فرمان کہیں چوکیدار دا فرمان نہیں، کہیں ایرا وغیرہ نتھو دی گال نہیں کریں دا پیا۔ اور یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا ودائیں اس نے صاحب نبی شریعت دا حکم سنا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ بے شک ابلیس، بات کو سمجھنا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے۔ ابلیس اپنا تخت کے اندر رکھیندا ہے، نال نال پنجابی سریکی دے اندر بھی ترجمہ کیتی ورنہ چلو کئی انداز نال حدیث سمجھ آ گئی، میرا آمنا اتھے مقصد پورا ہو گیا۔ ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے، اور اس کے نزدیک، ابلیس کے نزدیک اپنا زیادہ قریب مقرب والا وہ بندہ ہوتا ہے جو کسی جوڑے کی نوبت طلاق تک نہیں پہنچا دیتا۔ اس ابلیس کے نزدیک اپنے لشکر میں سے وہ ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ان میں سے جو فتنہ ڈالنے کے اندر سب سے بڑا ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے فالتو قضا و قضا، فالتو قضا و قضا۔ حدیث کے الفاظ سنو، فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، بینواز حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، اور آگے فرمایا قَالَ فَيُدْنِيهِ، توجہ، قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جو الفاظ آپ نے متن کی صورت کے اندر سنے ہیں نا، اب ان کا ترجمہ سنو کہ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے فَعَلْتُ قَضَا وَقَضَا، میں نے اس طرح کیا ہے، میں نے اس طرح فَعَلْتُ قَضَا وَقَضَا، فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، ان کے پاس جب شیطان آ کر کہتا ہے نا ابلیس کو کہ میں نے اس طرح کیا، تو یہ جو ابلیس ہوتا ہے نا اپنے آنے والوں کو کہتا ہے فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں سر انجام دیا، چنگا کام، کوئی وڈا کام، کوئی مردائی والا کام کوئی نہیں کر کے آیا، بیٹھا جڑ تیرے میں شاباش دیواں۔ فَعَلْتُ قَضَا وَقَضَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے، ان آنے وچوں بات کوئی ہو رہا ہے، وہ بدا آگے کیا دیں فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، ان آنے وچوں جیڑا دعا آندہ ہے نا، وہ آدھا ہے او ابلیس، او میرے سردار، میں اس وقت تک اس جوڑے نو چھوڑیا کوئی نہیں جدو تک نام دی جدائی کوئی نہیں کروائی۔ اللہ دے نبی
اللہ دے نبی دے بات بیان فرمائیے اپنا حتی فرقتو بینہو و بین امراتہ، اتوں تک کہ اس جوڑے نو خاوند تے بیوی جڑا خاوند بیوی دا نکاح ہونے تو بھائی ناصر ان جوڑا دینا اس وقت تک میں انہاں نو چھوڑیا کوئی نہیں جدو تک انہاں دی جدائی نہیں کروائی تے موڑ اے جڑا ابلیس ہے توجہ کرائے ابلیس جڑا اے آدھا قال فیدنیہ اگا ہوئے نا قال فیدنیہ منہ ویقولو اسے اپنے کان کے قریب کر کے کہتا ہے قال فیدنیہ منہ ویقولو کان دے قریب کر کے پتہ کیا جائے نعم انت، ہاں تو بڑا چنگا گم کر کے آیا بیٹھے موڑے ابلیس جڑا انہوں شابشاں دے اندیا ہاں جڑا ہسدا وسدا گھر آئی او تو برباد کر کے آیا بیٹھا اے تو چنگا کم کیتا ہے قال الاعمش ہون جڑا راوی ہے نا اعمش اراغ اندہ خیال ہے کہ قالا فیلتزم ہو مڑ اے انچی مٹا لیندہ ہاں حتی فرقتو بینہو و بین امراتہ، ہاں تو چنگا کم کر کے آیا بیٹھے ایک ہسدا وسدا گھر برباد کر کے آیا بیٹھے تے مڑ اے شیطان جڑا ہے توجہ میرے بھرا اے شیطان انہوں کان دے قریب کر کے ہاں تو چنگا کم کر کے آیا بیٹھے حتیٰ کہ ان نال جفیاں پا لیندے قالا فیلتزمو اے ان حدیث مک گئی اپنے اس دعوے پر یہ 3 حدیثیں میں نے بیان کر دیئے باحوالہ راوی کا نام حدیث کا نمبر یارو توانو شیشہ بکھائی بیٹھا نبی دا سچا دین سنائی بیٹھا اے کوئی قصہ کہانی نہیں مطلب اے ہویا کہ 3 حدیثیں بیان کرنے سے میرا دعویٰ سچ ثابت ہو گیا کہ جو خاوند کے خلاف بیوی کو بران خطا کرتا ہے بڑکاتا ہے فرمایا وہ ہمارے دین پر نہیں ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ ہمارے حکم پر نہیں ہے جن دے اندر اے جرم پایا گیا تے او فرمایا کہ میرا امتی نہیں تے میں اس دا آئے جیڑا ترجمہ میں کیتی بیٹھا کہ تو میرا امتی نہیں میں تیرا نبی نہیں یہ اگر کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ کون سے جو مفتی صاحب نے جو عربی عبارت پڑھی ہے اس کے اندر کون سے وہ الفاظ ہیں جس کا یہ معنی بنتا ہو کہ تو میرا امتی نہیں میں تیرا نبی نہیں اس کے اندر یہ الفاظ ہیں لیسا مننا لیسا فلیسا مننا یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے اچھا ہونا تو ساتھ مڑ سریکی ہو نا پنجابی ساری زبانہ جان دے اے دسو کہ فلیسا مننا کا معنی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں تے سریکی دے اندر موڑیندہ کیا ترجمہ بن سی بھائیو ساڑھے وچو نہیں او یار ساڑھا ہوویا تے ساڑھی گل مننے آ اور جو میرا کلمہ پڑھے سے میری گل مننے آ میری گل تے نہیں سی مننی تے شیطان دی مننی سی موڑ اے میرا کلمہ پڑھ کے مننی شیطان دی بیٹھا ہے تے میں کیویں مننا کہ میرا امتی ہے تے میں اندہ نبی ہاں سمجھ آئی کہ نہیں کہ اگلی وقت گئی ہے چلو ہون اے جرم ساڑھی اندر موجود ہے کوئی نا جے اگر کوئی چوری یا زنا یا کوئی اے ہو جی یا جرم بندہ کر لوے تو پولیس ہاتھ کڑی توجہ کرائیں پولیس ہاتھ کڑی لا لین دیئے اور جیل وان کے ڈھاک دین دیئے تے جیڑا اے سارے اندر جرم پایا گیا تے پھر شریعت دا کے حکم ہے او نبی دے دین تے اچھا اے ہون پہلا دعویٰ سمجھ آ گیا جو میں نے اندر اشارے کرنے جائز نہیں بولنا جائز ہے میں بڑیاں محنتاں دے نال حدیثاں یاد کر کے آیا یہ تو آنو اے دسو کہ پہلا دعویٰ جیڑا پہلا جرم سارے اندر جیڑا تو آنو سمجھائی بیٹھا سمجھ آگئی ہے کہ کوئی نہیں اگر نہیں آیا تو کہیں اور انداز نالی سمجھا دینا ناصر صاحب اگر سمجھ آگئی تو مجھے آگاہ ہیں چلیے بیوان بھائی اچھا دوسرا جرم یہ ہے
کہ آج اسا نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، آج اسا نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، توجہ ہے نا جی۔ دوسرا جرم، دوسرا عیب ساڑھے اندر جڑا او بیان کر رہے ہیں، او ایک ہے مچھاں نہ کٹن والا۔ مچھاں کی ہو جی دوارا مفتی آیا ہے بھائی ناصر جڑا مچھاں ہی کٹوائی بیٹھا ہے، ہاں اس تو بعد اساں دادے موچھا نہیں تے کچھ نہیں، موچھا نہیں تے اگر کوئی نبی دی سنت دے ہوتے عمل کر لوے تے موڑا ساتھ دیں ویک بندہ ہوئے آ تے مچھاں رکھے آ، ہاں اے تو جڑے مچھے منائی بیٹھے تے خسرہ بنا ودہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی نبی کی سنت پر عمل کر لے ان کے اوپر یہ ہم فتویٰ ٹھوکتے ہیں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، توجہ کرو غالباً یہ دوسرا دعویٰ سمجھا کے جمعہ کی جماعت کھڑی کرتا ہوں۔ زید بن ارقم، راوی کا نام کیا ہے؟ زید بن، توجہ سارے بولو، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اور یہ روایت پتہ کہاں آتی ہے؟ اب میرا دوسرا دعویٰ مونچھیں نہ کاٹنے والا، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے پہلی دلیل، پہلی حدیث رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے اپنی صحیح سنن الترمذی کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور سنن الترمذی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2761، 2761، بولو 2761 حدیث دا نمبر ہے۔ ہن سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا، توجہ ہے نا جی، من لم یأخذ من شاربہ فلیسا منا، جو مونچھیں نہ کٹوائے، مچھاں نہ کترواوے نہ منواوے، او ساڑے وچوں نہیں۔ من لم یأخذ من شاربہ فلیسا، اتھے بھی وہ حکم آیا جڑا نبی پاک نے اپنی ختم نبوت والی زبان پہ ارشاد فرمایا ہے، او لوگو اس وقت تک اللہ دا رسول بولدا نہیں جدو تک میرا رب بلواندا نہیں۔ میرا رب اللہ نے بلوایا نا، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی مطلوع ہے، ایک غیر وحی مطلوع ہے، تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی زبان سے یہ کلمہ نکلوایا، فلیسا منا، وہ ہم میں سے اے واضح فرمان پڑی بیٹھا جڑا مچھا نہ کٹواوے او میرا امتی نہیں، میں اس دا۔ اچھا ایک حدیث ہو گئی، اب دوسری حدیث سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے کچھ عمر رسیدہ، انصار دے کچھ عمر رسیدہ بڑھے بابیاں دے کول گزر اللہ دے رسول دا ہویا، اللہ دے محبوب دا ہویا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، اے گروہ انصار، اے گروہ انصار، تم اپنی داڑیاں سرخ بھی کرو اور زرد بھی۔ اللہ دے رسول دا گزر کتھو ہویا بلا؟ سراکی جی ترجمہ دسی بیٹھا، یہ اردو نہیں سمجھ آندھی۔ انصار دے ایک گروہ، اور او گروہ جنہیں اندر بزرگ بابے جنہاں نے داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، جنہاں نے داڑیاں، جی میں ماشاءاللہ تمہاری داڑھی سفید ہے، ہاں جی، تو فرمایا اے گروہ انصار، تم اپنی داڑیوں کو سرخ یا زرد مگر اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں بھلا؟
عیسائیاں نے، اور بعد پوچھ رہے مفتی صاحب اہل کتاب دا ذبیحہ حلال ہے؟ میں کہا حلال ہے۔ جنہیں کتے لکھا ہے؟ میں کہا قرآن جو لکھا ہے۔ جنہیں دلیل؟ میں کہا بالکل اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اہل کتاب دا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ یعنی اہل کتاب عیسائی اگر کوئی جانور ذبح کرے تو ان دا ذبیحہ حلال ہے حرام ہے؟ یہ قرآن آکھی بیٹھا ہے۔ ہاں یہ قرآن دی نہ مننے کون ہوندہ ہے؟ کافر ہونے کی دلیل وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اچھا اللہ اکبر اللہ۔ جب اللہ کے رسول نے اہل اپنے انصار کے گروہ کے پاس جب گزرے نا بزرگوں کے پاس، تو آپ نے یہ حکم فرمایا، تو ہم نے عرض کیا، یعنی وہ جڑے نا گروہ انصار آلے انہوں نے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب جو ہے نا شلوار پہنتے ہیں، تہ بند نہیں باندھتے۔ اہل کتاب جڑے نا وہ شلواراں پہندن تے چادراں نہیں بنہندے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شلوار بھی پہنو اور تہ بند بھی باندھو، مگر اہل کتاب کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ایک گل گئی نا، تے اس تو بعد جڑے آنا گروہ انصار آلے اور جنہ دے کول اللہ دے رسول دا گزر ہویا ہے، انہوں نے آکھا ہم نے کہا، یعنی تیسرا سوال انہوں نے اللہ دے رسول نو اللہ دے محبوب نو کیتا، اور پتہ کیا آکھیا؟ فرمایا کہ اہل کتاب موزے پہنتے ہیں جوتے نہیں پہنتے۔ بھائی موزے پہن دیں تے جتیاں نہیں پہن دے، کون بلا؟ اہل کتاب ایک گروہ انصار نے گل کی تھی کہ اہل کتاب موزے پہنتے ہیں جوتے نہیں پہنتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موزے بھی پہنو، بتیجے سلطانی صاحب کہ تم موزے بھی پہنو اور جوتے بھی۔ سمجھا میں بات سمجھاون دا دی، اے نہیں کرنا تے ہاتھ رکھ کے مٹھی آواز کاٹ کے پہلا گیر لگ کے تمہارا دل خوش کروانا، اس نو خطاب نہیں آدے، اس نو خطبہ جمعہ نہیں آدے۔ یہ اگر تو نے دو چار حدیثہ سمجھ آ گئی ہیں تو میں سمجھنا ہوں کہ تو آدھا جمعہ پڑھنا کامیاب ہوگی۔ تو فرمایا کہ اہل کتاب موزے پہنتے ہیں جوتے نہیں پہنتے، مگر اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موزے بھی پہنو اور جوتے بھی، مگر اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اچھا ہم نے کہا گروہ انصار دا اگلا سوال، گروہ انصار کا اگلا سوال پتہ ہے وہ کیا گئے؟ ان اہل الکتاب یقصون اسانینکم ووفروا یقصون اسانینکم ویوفرون سبالہم قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوا سبالکم ووفروا اسانینکم وخالفوا اہل الکتاب وخالف اہل ہون ایک گل سمجھن دیئے جیڑا میں تواڈے سامنے آئی نا او دعویٰ ہون میری دوسری دلیل جیڑا اللہ پاک میرے کولوں بیان کروا رہے ہے، میں اللہ دے رسول دا فرمان جیڑا دلیل دی صورت دے اندر توانو سنا رہے ہیں، ہون اے جے الفاظ فرمایا ان اہل الکتاب، یعنی گروہ انصار نے اگلا سوال کیتا نا اللہ دے رسول جیڑے اہل کتاب نے نا یقصون اسانینکم
یقصون اسانینکم، اہل کتاب داڑیاں منڈواتے ہیں، اہل کتاب اس طرح نال داڑیاں منوائندے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے سوال کرو انسان نے کیتا، ان اہل الکتاب یقصون اسانینکم وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ، اور وہ اپنے مونچھیں بڑھاتے ہیں، اپنی مونچھیں، میرے تو مونچھاں ہیں کو نہ نہیں تو میں اوہیں مونچھاں دا واٹ دے کے تو انہیں دکھاواں گا، جیڑے آدھے مونچھ نہیں تے کچھ نہیں۔ اب اگر وہ لوگ یہاں موجود ہیں تو میرا سوال ان کے ساتھ ہے کہ بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اہل کتاب داڑیاں کٹواتے ہیں اور مونچھیں، ہون دس نبی دا کلمہ پڑھ کے تے اہل کتاب جیسا کام کرے، میں تینوں کیویں سونے نبی دا امتی مننا، تے نبی بات کیوں نہ آکھے کہ تو میرا امتی نہیں تے میں تیرا نبی نہیں۔ قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسو سبالکم، کسو، اے حدیث الفاظ یاد کر لو تاکہ اپنے گھروں دے اندر چوکاں چوراہے اڈیاں دے اندر جے تساں بہ سکو نا، کوئی ہو جیا بندہ توارے نال مل لے پاؤندا ہے جہاں دے اندر اے عیب، اے گناہ، اے جرم نظر آو تساں کو بھائیا اب میرے برا اللہ دے نبی دا فرمان اے ہے، اے کم غلطی نو چھوڑ دے، انہوں ختم کر دے بھائیا۔ نبی پاک دا اے فرمان ہے کسو سبالکم کہ تسا مچھاں کٹوایا کرو، مچھاں۔ اچھا ماشاءاللہ میرے مجمع عام دے اندر اللہ دے رسول دا فرمان سن کے وعدہ کریں دے ہو کہ آج تو بعد مچھاں کٹوائی سو، میں تو انہوں کا اے نہیں آتا کہ اس طرح پھرواؤ، بلکہ وہ یہ بریک مشین ہوں دی نہیں، بریک مشین زیرو سائز او تساں پھرواؤ۔ اے نبی پاک دا حکم ہے کسو سبالکم، اس حکم دے عمل کرے سو۔ ہاں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمیں تو اللہ کے رسول کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ پیار اگر اللہ کے رسول کے ساتھ واقعی ہے نا، خالی نعروں کے ساتھ نہیں، خالی دعووں کے ساتھ نہیں، عملی پریکٹیکل اگر کر کے دکھاؤ، پھر میں تمہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کا تمہیں عاشق مانوں گا اور محبوب تجھے مانوں گا۔ اس حکم پہ عمل کرنا ہے کسو سبالکم کہ مونچھیں تراشو، مونچھیں کسو سبالکم ووفرو، جمع کسی گئے وَوَفِّرُوا أَسَانِينَكُمْ، اور داڑیوں کو چھوڑ دو، داڑیوں کو معاف کر دو، داڑیوں کو معاف کر دو۔ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب کی مخالفت کرو، اہل کتاب کی۔ اچھا اب میں نے کتنی حدیثیں آپ نے اس دعوے پر بیان کی ہیں؟ تے ایک واج کے 26 منٹ ہو گئے نا جانتا میرا دل آتا ہو رہی میں حدیثاں پڑھا۔ چلو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر تو آج کل میری پہلی حاضری ہے، میں 2 جرم بیان کیتے ہیں، 2 عیب بیان کیتے ہیں، اور اللہ تو گواہ ہو جا 181 چک بھوجیاں دے اندر بھائی ناصر بھائی نواز دی دعوت دے ہوتے میں اللہ تیرے رسول دے 2 فرمان بیان کر کے جا رہے ہیں، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اچھا انہاں دے اندر آج کل پتہ سارے اندر کہ داڑھی ایک موٹھ رکھ کے تے ہیٹھ بیلی خط کرائی بیٹھے، ہیٹھ بیلی میں آدھا یہ خط کراؤنا کتھے لکھا ہے یار، میں نے تو کوئی حدیث دسو جا، بیان ریکارڈ ہوندہ پیئے، کوئی نتھو پتو گال نہیں، کوئی اہل علم، کوئی تواڈا یار بیلی اہل علم ہوئے، کوئی ایک حدیث تا میں نو لے کے دیو چا چلو مائی ہیٹھو خط کراما چاہ، تے کوئی بیلی اتھو منائی بیٹھے یار پڑھے نبی دا کلمہ تے وات نبی ورگا نبی دے حکم دے مطابق سیرت صورت ہی نہ ہوئے یار، اسوات کس چیز دے امتی ہیں
او نبی پاک اتھو کوئی نہیں کٹوائندے او نبی پاک خط کوئی نہیں کروائندہ اچھا تو دا ڈاش کے رسول ہے سویر نال ہے بیلی جڑا نا حمام دے گیا بیٹھا ہوں دا پھر ہے نا یار اس طرح میں آدھا اے نبی دی سنت بھائی ناصر اتار کے گٹران دے اندر سٹی بیٹھا ہے آج تک جیب دے وچو قائد اعظم اللہ لوٹ 1000 یا 500 یا 100 ہزاران دی گالتے دور دی گال لینا 10 روپے اور 10 روپے جن اتے قائد اعظم دا فوٹو ہے وہ ایڈا پیار ہے بھائی ناصر انہوں چم کے اکھیاں ترکھینے تنالے جیبان دے وچ رکھینے متن کوئی ڈے نہ پوے اے ہے لوٹ اے ہے نوٹ انہوں سنبھال کے رکھیندہ کیوں اندھے بغیر گزارا جو نہیں چلنا لیکن نبی دی سنت اتار کے گٹران دے اندر سٹی بیٹھا ہے اور یار مزت تائیں کہ تو 1000 100 لکھان دا نوٹی سے طرح گٹران ساٹنا وقت پتہ لگے آج اگر موت آ جائے جیڑا داڑی مونے 2-4 کر لواں میرے برائے ہوئے ناراض نہ ہوا ہے ہاں اگر اسے حالت دے اندر موت آ گئی تے کل قیامت آلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر دیتے جیلے کھڑے ہو سن انہوں نے آکھنا اے میرا امتی نہیں اے میرا امتی نہیں تو نبی پاک نے جیل داڑی مون ویکھنا ہے تو نبی پاک نے اپنا رخ انواری پھیر لاؤنا ہے تو موڑ کیا بن سی تیرا میرا اتھے حوض کوثر تے اس سیرت صورت جو اللہ نے دیتی ہے سبحان اللہ او کہنو گورا چٹا کالا پیلا بنائے تو سونے رب نے بنائے نا یہ شکلان رب نے بنائے سبحان اللہ ہاں جی تے صورت جیو جی ہے مگر سیرت اللہ دے رسول دے حکمت مطابق بنا ورنہ یار اچھا موڑ ایک موٹھ داڑی ایک موٹھ داڑی گر لما کو جائے ہاں تے ایک موٹھ داڑی جانے جیو فلان عبداللہ بن عمر جیڑا آئیو حج تمتو دے موقع دوتے ایک موٹھ داڑی رکھیں دائی میں آدھا عبداللہ بن عمر دا کلمہ پڑھے کہ نبی پاک دا کلمہ پڑھے یا جانے کلمہ تمہیں سونے نبی دا پڑھے تو میں کہا جی سونے نبی دا کلمہ پڑھے تو نبی پاک دا کے فرمانے توجہ اشم کسل لہا اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اشم کسل لہا فرمایا شمائل ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں اشمہ نبی پاک دی داڑھی کی ہو جائی آئی اے انہاں لوگاں واسطے نبی پاک دا فرمان پڑھدا پیاں تے جیڑے آدن ہے داڑھی ایک موٹھا نبی پاک دی داڑھی دا ذکر حدیث شریف دے وچ کریندا پیاں سنو اے مسلمانوں سنو اے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی پتہ کتنی آئی اشمہ کسل لیا نبی پاک دی داڑھی گھنی آئی اپنے سین آپ دے سینے مبارک نو ڈھانپ دیا ہے اس نے نبی دی داڑھی دا ذکر کیتی بیٹھا تے موڑ جڑے ہیٹھاں ایک کریں دیں تے خات کریں دیں تے ایک موٹ رکھیں دیں انہاں کو پوچھنا چاہنا میں تے نبی دا آئی فرمان پڑھا تو موڑ اچھا چلو ایک گال دیتے رہ گئی تو موڑ اگاں چال آج کال پتا کہ ہوندہ یا بڑھے بابے بابے جنہ دے وال سفید آویں دن نا اوہ جمعے آلے دن حمام تے گیا بیٹھا ہوندے لا یار کالی مہندی کوئی حمام آلہ ان کو پوچھ لیندہ یار اے نبی پاک نے فرمایا سفید وال جنہیں اے بزرگی دی علامت ہے تے تو کیوں کالی مہندی لوائی بیٹھا پتہ لاؤ یار تو پیسے نہیں لاؤنے لاؤ یار تو پیسے نہیں لاؤنے اور ایک یہ جی حمام آلائی میں انہوں جاننا اس نے کہا بھائیا کالی مہندی نہ لوا داڑھی تے یا سیر تے اور اس نے زد کی تھی اس نے کہا میں لواؤں نہیں لاؤں یہ تو نہ لیسن میں اگلے حمام تے ٹور ویسا اگلے حمام تے لگا ویسا آخر اس بندے نے نہ
مہندی اپنا گالی مہندی اس نے نہ لائی تو اگلے حمام دے اتنے چلا گیا اتنے آدھا ہے او بھائیا پچھلے حمام تے گیا اس نے کالی مہندی لائی کونے تو کالی مہندی لا جا وہ آدھا ہے تینوں پتا کہ میں کالی مہندی کیوں لوان لگا ہاں کالی مہندی لوا کے جلے 4 دوستان دے اندر باسا نا آکساں ابھی تو میں جوان ہوں بھائی داڑھی اس مقصد کے لیے کالی کروانا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بڈھا لٹھیرا کے جوان ہے ہاں جی اللہ اکبر اللہ آئیے جو لوگ کالی مہندی لگواتے ہیں کالی مہندی لگانے والوں کے لیے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یجتنب السواد وجتنب السواد حضرت ابوبکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ابو قحافہ بارگاہ نبوت کے اندر لائے گئے پیش کیے گئے اس وقت ابو قحافہ کے بال حدیث میں آتا ہے سر سے گامہ گھاس کی طرح تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجتنب السواد سیاہ رنگ سے بچ غیر الشیء اور اس سفیدی کو تبدیل کر سیاہ رنگ سے بچ مگر اس سفیدی کو تبدیل کر اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ کوئی بندہ اس طرح قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اس لیے کالی مہندی استعمال کریں گے کہ گویا کبوتر کے پوٹوں کی طرح جو کبوتر کے پوٹے ہوتے ہیں یعنی جو گردن ہوتے ہیں نا غالباً اس کے درمیان ایک سیاہ رنگ کا ایک اس طرح گول دائرہ ہوتا ہے گویا کہ کوئی اس طرح اپنے داڑھی کو یا سر کو گالا کر کے کبوتر کے پوٹوں کی طرح کرتا ہے فرمایا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے اور ایک بندہ کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ کبوتر رکھنے جائز نہیں ہے رکھنے جائز ہیں لیکن جیسے کبوتر کے پوٹوں کے اندر ایک کالے رنگ کا نشان ہے اگر کوئی اس طرح اپنی داڑھی یا سر پہ کالی مہندی استعمال کرتا ہے فرمایا کہ وہ میرا نبی نہیں میں اس کا امتی نہیں اور فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اچھا یہ میں نے دوسری حدیث بیان کر دی اب بتاؤ کہ ماشاءاللہ حدیث کے اندر سفید جو بال ہے جو سفید بال رکھتا ہے اس کی بزرگی کی علامت ہے سفید بال بھی رکھ سکتی ہے کثرت سے احادیث موجود ہے اگر آپ نے سفیدی کو چینج کرنا ہے تو یا پھر سرخ یا زرد کرنا لیکن سیاہ رنگ سے بچنا آئیے میرا خطبہ مکمل ہو گیا وقت پورا ہو گیا جتنے جرائم میں نے بیان کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے میں نے سچ ثابت کیے اب بتاؤ کون کون بھائی عمل کرے گا کیڑا میرا برا عمل کرنے واسطے تیار ہیں جزاک اللہ بتیجے اٹھ کے ان سب بھائیوں کو کیمرے کے اندر لے کر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے مجھا منویسو وعدہ نا اللہ دے نال وہ ہکو ہی گل ہے ہاں مجھے گتروانے والا مجھا گترویسو داڑھی ودیسو اچھا تے سیاہ رنگ تو بچسو ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جڑے دوسرے عیب بیان کیتے ہیں انہیں تو بچسو اللہ تے اندے رسول دی گل منیسو کہ شیطان دی اللہ تے اندے رسول دی اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارا چہرہ محمدی بنا دے رہے اور سنت دے نال سانو اپنا چہرہ سجاون دی توفیق عطا فرماوے یا الہ العالمین جو کچھ میں تیرا ادنا جیا خادم گناہگار بندہ بیان کیتا ہے خطبہ جمعہ دی صورت دے اندر اللہ جو میں بیان کیتا ہے میرے سمیت سبنا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے
آپ خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔